طلبہ، امید ہے کہ اب سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ شاد و آباد اور خوش و خرم رکھے۔ عزیز طلبہ، ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں نظم یہ سڑکیں اس کے تمام اشعار کی تشریح مکمل کر لی ہے، اور آج ہم اپنے اس لیکچر میں اس کے مشقی سوالات دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 کوسچن پہ دیکھیے۔ کوسچن نمبر 1 ہے، نظم میں شہر کی سڑکوں کا نقشہ کس طرح کھینچا گیا ہے؟ اس کا آنسر نوٹ کر لیجئے۔ شاعر نے ان سڑکوں کو انسان کی اولین ایجاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کے آثار قدیم بغداد شہر سے جا ملتے ہیں۔ بارش میں ان سڑکوں پر کھائیاں اور تالاب بن جاتے ہیں، نالوں میں پانی کا بہاؤ رستم اور سہراب کے غیظ و غضب سے میدان میں اترنے کا منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ان سڑکوں پر بنے کھڈوں، گڑھوں اور دراڑوں کو دیکھ کر مشہور مصوروں مانی، بہزاد اور چغتائی کے فن کا شاہکار نظر آتا ہے، یا فن کے شاہکار کا گمان ہوتا ہے۔ اس سے اگلے سوال پہ دیکھیے، نظم یہ سڑکیں کا خلاصہ لکھیں۔ جب ہم پوری نظم پڑھ چکے ہیں تو یقیناً آپ کو اس نظم کا خلاصہ ذہن نشین ہو گیا ہوگا، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں۔ اس کو پورے تمام اشعار کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا خلاصہ آپ ذہن میں ذہن نشین کر لیجئے۔ نیکسٹ کوسچن نمبر 3 ہے، تلمیذ سے مراد شاعری میں کسی تاریخی واقعے یا کردار کا ذکر ہوتا ہے۔ اس نظم میں شاعر نے کون کون سی تلمیحات بیان کی ہیں؟ تو اس کا آنسر نوٹ کر لیجئے۔ بغداد، رستم و سہراب، مانی، بہزاد اور چغتائی، یہ تلمیحات ہیں جو اس نظم میں جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 4 ہے، مصرعے کی وضاحت کریں۔ پرانے وقت کے بغداد کی اولاد یہ سڑکیں۔ اب یہ شعر ہے، اس کا ایک مصرع جس کی وضاحت کے لیے کہا گیا۔ اس کا آنسر نوٹ کر لیں۔ عراق کا سب سے بڑا شہر بغداد پرانے وقتوں میں تہذیب و تمدن کا سب سے بڑا مرکز تھا، ترقی و عروج کا گہوارہ اور مرکز رہا۔ شاعر سڑکوں کی قدامت اور خستہ حالی کے باعث انہیں اس قدیم بغداد شہر کی یادگار کہہ رہے ہیں۔ ان سڑکوں کا جدید دور کی سہولتوں سے کوئی تعلق نہیں، یہ بہت ہی پرانی اور خستہ حال ہیں اور طویل عرصے سے ایسی ہی ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ دیکھیے کوسچن نمبر 5، اس میں درج ذیل کے 4 ہم قافیہ الفاظ لکھیں۔ الفاظ ہیں ایجاد، گرداب، نگر، قلم، خار۔ تو سب سے پہلے ایجاد کے ساتھ ہم قافیہ دیکھتے ہیں۔ ہم قافیہ سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ہم قافیہ ہوتا کیا ہے۔ قافیہ ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں جو نظم یا غزل کے ہم آواز الفاظ ہوں۔ تو یہاں پہ یہ جو 4-5 الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں، یہ ہم آواز الفاظ ہیں، تو اس کے ساتھ ہی ملتے جلتے ہم نے ہم قافیہ الفاظ بنانے ہیں۔ ایجاد کے آپ نوٹ کر لیجئے، سیاد، بغداد، آزاد، اولاد، فریاد، شاد۔ اسی طرح نیکسٹ ورڈ ہے گرداب، نایاب، کامیاب، آفتاب، تالاب، آب، سہراب۔ نیکسٹ ورڈ نگر، مگر، ڈگر، اگر، وگر، اس کے بعد اس کے بعد جگر، دیگر وغیرہ۔ ایک اور ہے نیکسٹ ورڈ قلم، قلم کے نوٹ کر لیں، علم، کرم، گرم، برم، قلم، علم وغیرہ۔ اور بھی بہت سارے بنائے جا سکتے ہیں، لیکن ہمیں جتنے کہا گیا ہے اس کوسچن کے اکارڈنگ ہم اتنے ہی بنا لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ ورڈ خار، تار، کار، پار،
غار، قرار، نثار وغیرہ۔ اب کوشچن نمبر 6 ہے، گلوں سے خار بہتر ہیں جو دامن تھام لیتے ہیں، شاعر نے یہ مصرع واوین میں کیوں لکھا ہے، وضاحت کریں۔ گلوں سے خار بہتر ہیں، اب یہ ایک پورا ایک مصرع ہے اور اس کا جو پورا شعر ہے وہ اس طرح سے ہے کہ رفیقوں سے رقیب اچھے جو جل کر نام لیتے ہیں، گلوں سے خار بہتر ہیں جو دامن تھام لیتے ہیں۔ تو اس نظم میں شاعر نے یہ ایک مصرع استعمال کیا کسی اور شاعر کا، اور اس لیے اس کو واوین کے اندر لکھا گیا ہے۔ تو آپ اس کو آنسر میں یوں لکھیں کہ اگر شاعر اپنی شاعری میں کسی دوسرے شاعر کا مصرع یا شعر استعمال کرے تو اسے صنعت تضمین کہا جاتا ہے۔ یہ مصرع شاعر کا اپنا نہیں، اس لیے اسے واوین میں لکھ دیا گیا ہے۔ کلیئر؟ یہ اس کے بعد کوشچن تقریباً سارے ہو گئے ہیں۔ ایک کوشچن ہے ہائی لائٹ کیا ہوا آپ کی بک میں، مخمس کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے۔ ہم جو نظم پڑھی ہے یہ سڑکیں حیت کے اعتبار سے یہ مخمس آغاز میں بھی بتایا تھا کہ مخمس ترکیب بند ہے۔ مخمس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند کے 5 مصرے ہوں، اور اگر 5واں مصرع بار بار ڈیفرنٹ یعنی مختلف ہو تو ایسی مخمس کو مخمس ترکیب بند کہیں گے۔ آغاز میں بھی یہ بتا چکی ہوں آپ کو مخمس کی تعریف۔ آپ کو پیپر میں یہ سوال 4 نمبر کا آ سکتا ہے، اس لیے تمام اس طرح کی جو نظموں کی حیتیں ہیں وہ ساری آپ کو یاد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، موضوع کے لحاظ سے بھی اور حیت کے اعتبار سے بھی، ٹھیک ہے۔ تو یقیناً ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا اور آپ کو اچھی طرح سے ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ اگر پھر بھی کسی کوشچن میں کوئی آپ کو رہ گئی ہو، کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہوں یا کوئی سمجھ نہیں آیا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں اس کے لیے کوشچن کر سکتے ہیں، آپ کو انشاءاللہ آنسر ضرور ملے گا۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔